ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير، اللهم اختم لنا بخير. اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب، اللهم ادخلنا جنة الفردوس بغير حساب. اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار، اللهم اجرني من النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رسول الله وانظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إنني في بحر هم مغرق، خذ يدي سهل لنا إشكالنا. الفاتحة. يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي، يا مكي يا مدني يا عربي، يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. لہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، لہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وسلم. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے. لیوا کے تلے سنا میں کھولے، لیوا کے تلے سنا میں کھولے، رضا کی
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. گوسو رضا کا واسطہ ہم کو بلائیے، گوسو رضا کا واسطہ ہم کو بلائیے، آ کر خوشی سے سب کہیں دربار آ گیا، آ کر خوشی سے سب کہیں دربار آ گیا، جوتے اتار لو چلو باہوش با ادب، دیکھو مدینے کا ہنسی گلزار آ گیا، آئے نبی میرے پیارے نبی، سرکار آئے میرے لجپال آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، مرحبا یا مصطفیٰ، اب مسکراتے آئیے سوئے گناہگار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں ہی نیت کر لیجیے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے، دل میں حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے، اور دل میں نیت نہ ہو تو زبان سے کہنا فائدہ نہیں دے گا، اور دل میں نیت ہے اور زبان سے نہ کہا تو فائدہ ہے کہ نیت ہو چکی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو پھر مسجد میں کھا پی نہیں سکیں گے، افطار نہیں کر سکیں گے. اب افطار کا ٹائم آ گیا، پہلے نیت کی تھی تو ویلڈ ہے، وہ نہیں کرنی ضرورت نہیں ہے، تو اب کر لیں اور افطار کر لیں. تاہم مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے موقع پر جبکہ کھانے پینے کی ضرورت پڑ گئی ہے، نیت بھی نہیں کی تھی پہلے سے، جو کام چل جاتا، تو اب ثواب کے لیے نیت کریں، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے نیت کریں. کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں جبکہ وقت مکروہ نہ ہو، کچھ تلاوت کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بھلے
افطار وغیرہ کرنا ہے یا کھانا ہے تو ترکیب بنا لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. 1445 ہجری کے ماہ ربیع الاول شریف کی آج 13ویں شب الحمدللہ 12 ربیع الاول شریف گزار کر مطلب ہم 13ویں شب میں داخل ہوئے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مناسبت سے زیادہ درود و سلام پیج نمبر 4 سے 13 نمبر. بے شک تمہارے نام مع شناخت یعنی تمہارے نام پہچان کے ساتھ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. میں نے آج جلوس میلاد میں شرکت کی یا نہیں کی؟ جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی نا. کس نے دیکھا تھا مجھے؟ اچھا ماشاء اللہ. ایک نہیں دیکھا تھا، 2-3 ہاتھ اور اٹھے تھے. دیکھے تھے نا مجھے. کس روٹ پہ دیکھا تھا؟ اکثریت نے نہیں دیکھا. آپ نے بھی دیکھا تھا؟ بہت چل رہی ہے، بہت کم لوگوں نے دیکھا. اور سوشل میڈیا پہ بھی نہیں دیکھا ہوگا. سوشل میڈیا تو ابھی تک میرے تو سگنل آ ہی نہیں رہے، کبھی کے بند ہے. مدنی چینل نے بھی نہیں دیکھا. پتہ چلا مدنی چینل میں اعلان ہوا تھا کہ میں جلوس میلاد میں تھا اور یہ سنا ہے. تو یار ممکن تو ہے نا کہ نظر آ جائے کسی کو دیکھ کر یوں لگے کہ یہ وہی ہے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. کچھ ہو گیا ہے یار. یہ تو ہے کہ کبھی کوئی بولتا ہے ہم نے آپ کو حج میں دیکھا، مدینے میں دیکھا، عرفات میں دیکھا. اس طرح کے تو ہیں واقعات. وہ حاجی لوگ کبھی کبھار ایسے وہاں اللہ کا کرم ہے وہ کسی کو دیکھ کر مجھے یاد کر لیتے ہوں گے کہ یہ الیاس ہے. بھلے وہ الیاس نہ ہو لیکن چلو اچھی جگہ یاد کرتے ہیں. تو جلوس پہ بھی کسی کو دیکھ کر سمجھ گئے ہوں گے یہ الیاس ہے. وہ اچھی جگہ دیکھا ہے نا. بری جگہ دیکھنے کا ابھی تک مجھے رپورٹ نہیں ہے الحمدللہ. یہ اللہ کا کرم ہے. اللہ محفوظ رکھے، خیر کے ساتھ ہمارا تذکرہ ہوتا رہے. میں جلوس میلاد میں شرکت سے محروم رہا. یہ جس کا اعلان ہوا تھا نا دھوم دھام سے، وہ کیونکہ وضاحت کرنا یوں لگا کہ مناسب ہے تاکہ تشویش دور ہو. اور غلط فہمی میں شاید اس پہ بھی اعلان ہو گیا کہ میں جلوس میں ہوں. یہ بھی سنا ہے میں نے، مدنی چینل بھی اعلان ہو گیا کہ وہ دھوم دھام سے ترکیب تھی نا، تیاریاں تھی، سب کچھ تھا. اصل میں تو جمعے کی نماز کے بعد تازہ وضو کر کے سنتیں وغیرہ پڑھ کے اندر پڑھتا ہوں سنتیں وغیرہ، تو تاکہ وہ پھر عصر تک کوئی پیشاب وغیرہ نہ لگے اور کوئی پرابلم نہ ہو. کیونکہ راستے میں اترنا تو پاسبل ہے ہی نہیں میرے لیے، تقریباً ناممکن جیسا ہی ہے. جلوس میں تیار ہو کے گیا تو ابھی میرا انتظار کر رہے تھے اسلامی بھائی اپنے جو بھی تو آپ نہیں جا سکتے، یہ ہو گیا ادھر وہ ہو گیا اس طرح کا کچھ. خیر لگے وہ چلو ہو گیا وہ تو اللہ پاک سب کی حفاظت کرے. جو بیچارے یہ جو شہید ہوئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے. مطلب کراچی میں کچھ نہیں ہوا تھا، ہوا ہے. سوشل میڈیا پہ وہ چلا بھی ہے، شاید بہت سو کو پتا بھی ہو. چلو یہ تو اب سمجھے اپنے رینجرز نے آپ کے لیے کلیئرنس نہیں دیا اور 2 بندے اٹھائے انہوں نے اس جلوس کے اطراف کوئی 2 کناروں سے اور ان کو اب تفتیش میں لے گئے. یہ اس طرح کی خبریں دے کر بہرحال میں نے اپنے طور پر تو کچھ نہ کچھ اصرار کیا کہ یار 16 سال ہو گئے تھے میرے کو، میں کبھی جلوس میں گیا نہیں. مگر پھر مجھے ایک خیال آتا ہے کہ مجھ تک تو پہنچنا سچی بات ہے کہ مشکل ہوتا ہے. وہ کیبن تھی فائر پروف، پھر یہ کہ چاروں طرف سیکورٹی، پھر پولیس، تو رینجر سے بھی کچھ نہ کچھ ظاہر ہے کہ نفری دیتے ہی ہیں. تو جنرلی دنیاوی اعتبار سے انتظام ایسا ہونے کی امید تھی کہ مجھ تک نہ پہنچے. فائر کرے تو اس میں گولی نکلتی نہیں ہے آر پار. بندہ پھٹنے کے لیے پہنچے تو اس کی بھی کوئی امید بظاہر
نہیں تھی. تو اب میں مطلب بس یہی سوچتا رہتا. میں نے اپنے اس میں پہلے بھی وصیت کی اگر مجھے کوئی شہید کر دے تو ہڑتالیں نہیں کرنی, ہنگامے نہیں کر رہے. اب میں تو دنیا سے گیا, اب ادھر ادھر ایک دوسرے کو مار بھی ڈالیں گے لوگ تو میں زندہ تو نہیں ہو جاؤں گا. امت میں خواری نہ ہو اور ہمارے وطن عزیز کو بھی نقصان نہ ہو. ورنہ یہی ہوتا نا, اس کو جلا دیا, کار جلا دی, بلڈنگ جلا دی, لوگ جو کرتے ہیں. لیکن مفاد پرستوں سے, سیاسی لوگوں سے بچنا بہت مشکل ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو شاید یہ سیاست چمکانے والے لوگ بھی کچھ نہ کچھ کریں. اللہ نہ کرے, اللہ کرے مدینے میں شہادت مل جائے نا تو کوئی کچھ نہیں کرے گا. آقا کے جلووں میں دیدار کا جام پی کر. تو یوں مطلب یہ کہ میں محروم رہا آج 16 سال کے بعد. ورنہ ترکیب ایک امید کی کرن تھی اور میں کہ حقیقت میں اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہا تھا. فرق ایسی تھی کہ آج تو میں جلوس میلاد میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کروں, مزہ آ جائے گا. افسوس کہ پھر وہ جل قدم چلتا ہوا اپنے گھر میں داخل ہو گیا. اللہ, تو یہ کہانی تھی ساری. مجھے نہیں جانے دیا عیسائی بھائیوں نے, اور ان کی بھی شفقت تھی, محبت تھی. اور انتظامیہ تو ڈرتی ہے, صحیح بات ہے, یہ ڈرتی ہے. نہیں یوں ڈرتی ہے کہ کچھ ہو گیا تو پھر ایک ایک کو لائن میں لگاتے ہوں گے نا انتظامیہ, سب کو لائن میں لگا کے کیسے ہو گیا یہ تو یہ کہاں مصیبت لیں گے. تو اب یہ کوئی مشہور آدمی وہ تو ہو سکے تو اس کو یعنی این او سی کینسل نہیں کرتے لوگ, خالی سمجھاتے ہیں. تو یہ سمجھانے کا عمل ہمارے ذمہ داروں سے ہوا ان کا, جو مجھے بتایا گیا. چلو اب کیا کریں, ورنہ میں جاتا تو کوئی بھی نہیں روکتا مجھے, انتظامیہ نہیں روکتی ہے, لیکن وہ سمجھاتے ہیں. وہ بس جو بھی ہو اپنا حق ادا کرتے ہیں اپنے تحفظ کے لیے, کہ پھر تو ایک ایک کو لٹکاتے ہوں گے کہ یہ ہوا کیسے. مشہور آدمی جب دنیا سے جاتا ہنگامے اڑا اڑی, تو پھر ایک کے جتنی بھی پولیس ہوگی نا سب سے پوچھ گچھ, اور ہمارے جتنے حارثین خادمین سب کو لائن میں لگاتے ہیں. خدا نہ خاصا ہو جائے تو یہ ترکیب ہوتی ہے. ایک ایک کو پوچھیں گے کہ کیسے ہوا, کیا ہوا, کہ کچھ ملے. کڑیاں اسی طرح ملتی ہے نا, خالی کو آنکھیں بند کر کے تھوڑی وہ کشف ہو جاتا ہے کہ فلاں نے یہ کیا. یہ ہوتا ہے. پھر جھوٹ سچ دھوکہ اس میں اتنا چلتا ہے کہ خدا کی پناہ. مار دھاڑ, مظلوموں کی پٹائیاں, بعض اوقات مظلوم کو بھی مجرم بنا دیا جاتا ہو تو کیا تعجب. بہت کچھ ہو سکتا ہے. تو میں یوں بھی ڈرتا ہوں کہ میری وجہ سے امت میں خواری نہ ہو, ہلاکتیں نہ ہو, قتل و غارت گری نہ ہو. تو بس یہ کہ اپنی ذات سے زندگی میں بھی لوگوں کو نفع پہنچے تو مرنے کے بعد بھی نقصان نہ پہنچے بلکہ نفع ہی پہنچے. یہ میں نے کہا آپ کی اب یہ سب جگہ انشاءاللہ میری خبر پہنچ جائے گی. امید ہے کہ میں کیوں نہیں گیا تھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ الحمدللہ الکریم کثیر عاشقان رسول نے آج جو ہے وہ جشن ولادت منایا, اور پوری دنیا میں بعض نے کل منایا, جیسے بنگلہ دیش میں اور ہند میں کل منایا گیا, مدینہ شریف میں پرسوں منایا گیا. تو اس سے ہمیں یعنی کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ اب کیا یہ صرف 12 ربیع الاول ہی منانا چاہیے یا پورا سال؟ ہم تو میلادی ہیں بھائی, میں تو کہہ چکا ہوں ہمارا میلاد پورا سال ہے. یہ خصوصیت آتی ہے اس کی اپنی مطلب الحمدللہ ایک کشش برکت روحانیت, لیکن دیکھا جائے تو ہم سارا سال میلاد مناتے ہیں. بھائی میرا میلاد کے معنی میں نے عرض کیے تھے کہ میلاد ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, شان مصطفیٰ کا بیان, ولادت مصطفیٰ کا بیان, معجزات مصطفیٰ کا بیان, ارشادات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان, سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان. یہ میلاد میں یہی ہوتا ہے. وہ میلاد کے لفظی معنی اپنی جگہ پر کہ اس کا تعلق تو ولادت سے, برت سے, لیکن یہ جنرلی جو میلاد ہم کرتے ہیں تو اس میں یہ سب کچھ ہم بیان کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کون سا بیان, کون سا مدنی مذاکرہ, کون میلاد شریف جو خالی ہوتا ہے. مدنی چینل پر 100 نعتیں پڑھتے ہوں گے روز میں, مثال ہے اتنی نعتیں پڑھی جاتی ہیں, ساری میلاد ہے. ہم لوگ ان مانو کر الحمدللہ اہل سنت جو ہے تو یہ میلادی ہے. یہ جب دیکھو بچہ پیدا ہوا تو میلاد, عقیقہ ہوا تو میلاد, شادی ہوئی تو میلاد, نعت خوانی کرتے رہتے ہیں, دھوم مچاتے رہتے ہیں. دھوم ان کی نعت خوانی کی مچاتے جائیں گے,
پھر کیا آگے؟ دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے جائیں گے، دھوم ان کی نعت خالی کی مچاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اچھا میرے سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ سنت مصطفیٰ یعنی آج ہم نے میلاد منایا، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ہمیں کیسے ملے؟ اللہ کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس میں آج ہم نے جو جشن ولادت منایا، اب یہ جشن ولادت ہمارے سینے میں بس جائے، اس کی یادیں بس جائے کہ بے شک بے شک۔ چند بار میں عرض کر چکا کہ ہم در و دیوار سجاتے ہیں، عمارتیں سجاتے ہیں، اس کا کیا، اس میں یہ تو اندھیرا پڑا، اس میں کوئی نمازوں کے بلب لگانے ہیں، روزوں کے گلدستے سجانے ہیں، سنتوں کی بہاریں اندر اتارنی ہے، تو اندر بھی چمکانا ہے، باہر تو چمکایا ہم نے، اندر چمکانا ہے، اور یہ جشن ولادت سارا سال جاری رکھنا ہے اپنے اندر کا۔ تو یوں مطلب یہ کہ ظاہر و باطن سجے۔ اب جیسے وضو کیا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سوچ دی کہ وضو کیا نماز کے لیے، ظاہری آزاد دھوئے، میل کچل دھلا، اب استغفار کے ذریعے توبہ کے ذریعے گناہوں سے توبہ کر کے اندر کا میل بھی دھوئیں، اور اس طرح مطلب اندر کا وضو کر کے اب نماز پڑھیں۔ یہ پھر مثال دی کہ جیسے بادشاہ ہے، بادشاہ کی جگہ ہم منسٹر کے وزیر اپنے گھر آنے والا ہو، ہم گھر کو رنگ روغن کریں، سب کچھ کریں، کلرنگ کریں، اور اندر جب آئے تو وہ داغ دھبے جالے تنے ہوئے ہوں، بنے ہوئے ہوں، اور یہ مطلب ادھر رکھا تو وہ کچرا ادھر پڑا ہے، تو وزیر پر امپریشن کیا پڑے گا؟ خالی باہر کا چمکائیں گے تو اندر چھوٹے کہ باہر کا بھی چمکاتے ہیں اور اندر کا بھی چمکاتے ہیں۔ جب کوئی بہت بڑی شخصیت آنی ہو یا شادیوں میں لوگ کرتے ہیں، اندر باہر دونوں کو چمکاتے ہیں، اندر بھی رنگ روغن کرتے ہیں، بعض اوقات عمارت کو بھی رنگ روغن کرتے ہیں، تو باہر بتیاں لگاتے ہیں، اندر بھی کچھ نہ کچھ شو پیس اور اس طرح کی سجاوٹیں کرتے ہیں، دھلائی کرتے ہیں فرش کی وغیرہ، تو اندر باہر دونوں سجاتے ہیں۔ تو ہم خالی وضو کر کے باہر کا سجاتے ہیں نماز کے لیے، اندر کا نہیں سجاتے۔ تو اندر کا سجاوٹ جو ہے وہ توبہ کے ذریعے ہوگی، گناہوں سے توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرے کہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اب نماز کے لیے حاضر ہوں۔ تو اس طرح جشن ولادت میں بھی یوں ہی کریں کہ ہم باہر کا سجائیں، اندر اپنے دل کا بھی سجائیں، گناہوں سے توبہ کر کے اس کی دھلائی کریں، صفائی کریں، اور سنتوں کے ذریعے اس کا رنگ روغن کریں۔ اور نماز نہیں پڑھتے تھے معاذ اللہ، تو نماز پڑھنے کا بلب جلائیں، جو قضا ہوئی ان کو قضا کرنے کا بھی عہد کریں، قضا عمری اور تاخیر کی توبہ، اور یہ روزے اور یہ اس طرح عبادات جو فرض ہیں ان کا، تو اس طرح اندر کا سجے گا۔ خالی ہمارے بول دینے سے یا کان کھینچ لینے سے یا دو چپت منہ پہ مار دینے سے اندر کی سجاوٹ نہیں ہونی۔ التوبۃ ندامۃ، الندم توبہ، ندامت توبہ ہے۔ تو شرمندگی ہو گناہ پر اور سچی توبہ ہو، سچی توبہ کے لیے اس کے بھی ارکان ہیں کہ گناہ کا اعتراف، اس سے توبہ کہ آئندہ، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد کہ اب کبھی بھی نہیں کروں گا، یہ اس کو برا بھی سمجھے، اس کو گناہ تسلیم بھی کرے وغیرہ۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر توبہ کریں گے تو وہ توبۃ النصوح کہلاتی ہے، باقی رہنے والی توبہ، وہ عطا ہو جائے اللہ کی عنایت سے کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ ہم نے تو یہ کیا ہے، عرض کیا ہے بارگاہ خداوندی میں بھی یہ عرض کر دی جائے کہ یا اللہ اب تو بچانا، میں تو کہہ گیا ہوں، میرے کہے کی لاج رکھ لے، میں گناہ نہیں کرنا چاہتا۔ پکا ذہن ہو نا، تو یہ اندر باہر سب سجاوٹ، پھر وہ جشن ولادت یہ اپنی دھوم ہے۔ ابھی زبان مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگا رہی ہے، انشاءاللہ دل بھی مرحبا یا مصطفیٰ کے نعرے لگائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا میرے سنت
کا بچپن کا کوئی واقعہ سنا دیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حاجی اس سے پوچھ رہے ہیں کہ بچپن کا واقعہ سنا دیں میرا پوتا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیلتے نہیں تھے. ہاں ایک بار آپ اپنے مہد پنگوڑا جھولا بچے جس میں جھولتے ہیں اس میں اس جھولے کو نوازے ہوئے تھے. اور یہ بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا غالباً کہہ رہی ہیں کہ اس وقت چاند چمک رہا تھا آسمان پر. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری عمر شریف کم تھی اس وقت, تو اپنی مبارک انگلی جو تھی وہ چاند کی طرف یوں کر رہے تھے. تو جس طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلی اٹھتی جاتی چاند اسی طرف ہوتا جاتا. پھر یوں کرتے تو جیسے یوں ہو جاتا, یوں کرتے تو یوں ہو جاتا. بچے جس طرح یوں ہاتھ کرتے نا تو انگلی کے ساتھ چاند جو ہے نا وہ مطلب یعنی اشاروں سے چل رہا تھا. تو یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند گویا کھلونا تھا. تو یہ مطلب یہ معجزہ ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ بچپن کا واقعہ. ہاں ان کا بھی میرے ذہن میں آ رہا تھا, اسی لیے میں نے حضرت عباس چچا جان ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کا شاید یہ ان کی روایت ہے کہ اس طرح چاند جو ہے وہ انگلی مبارک کے اشارے سے وہ چل رہا تھا. تو میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس معجزے کو اپنے شعر میں یوں نظم کرتے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, مہد مانے وہی پنگوڑا جھولا, عربی میں مہد بولتے ہیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. وہ ایک دوسرے شاعر نے بھی بڑا پیارا اس میں شعر کہا اسی معجزے کو, کھیلتے تھے چاند سے, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے, کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے, وہ خود سراپا نور ہے وہ تھا کھلونا نور کا, خود سراپا نور ہے اور وہ خود سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. جہاں میرے سند آپ نے جو ہے وہ ماشاء اللہ الکریم کئی اپنے کلام لکھے ہیں, مناجات بھی ہیں, استغاثات بھی ہیں, بارگاہ رسالت میں جو ہے وہ معروضات بھی ہیں. تو ایک آپ کا شعر ہے, تسلی تو رکھو عطار, تسلی تو رکھو عطار بھی ہو جاؤ گے سیراب, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. تو سوال یہ ہے کہ یہ تو رکھو جی کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ شعر آپ نے کب لکھا ہے اور کس کیفیت پہ لکھا ہے؟ تسلی تو رکھو عطار سیراب بھی ہو جاؤ, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. یہ سیراب پہلے نا, سیراب, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار, چھلکتا جام لے کر
شاہ کوثر آنے والا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. دراصل یہ ہے ولادت، یعنی سمجھو نعت شریف جو وہ جشن ولادت کے متعلق ہے. تو اس میں یہ مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، یہ مقطع ہے. تو اس میں یہ کہ اپنے آپ کو ڈھارس دیے کہ تم گھبرا مت، تو ہے غلام کس کا؟ تیرے آقا ہے. تو یوں مطلب وہ دنیا میں اب تشریف لا رہے، تو ایک تخیل ہے یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، اب تو بے فکر ہو جا، تسلی رکھ. وہ چھلکتا جام لے کر، چھلکتا جیسے ہی نا یوں عام طور پہ تو گرتا ہو چھلکتا، لیکن مطلب ہے کہ جیسے یوں لبالا پورا بھرا ہو، ہل رہا ہو، اب گرا یوں سمجھ دو. تو وہ چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر، کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ کوثر ہیں. کوثر، حوض کوثر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر. تو ایک معنی اس کا یہ بھی مفسرین نے کیا ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا. کوثر کثرت کے بھی معنی میں لیا ہے. تو بہرحال یہ کہ تو یوں مطلب چھلکتا جام لے کر تیرے لیے آقا اتنی شفقت کریں گے کہ خود تجھے جام کوثر عطا فرمائیں گے اپنے کرم سے. کاش ایسا ہی ہو جائے یار، بیڑا ہی پار ہو جائے. اور کوثر کی، جام کوثر کی یہ مطلب اس میں کمال ہے. جام کوثر میں ایک بار کوئی پی لے گا جو، تو وہ کبھی بھی فور ور سب ختم ہو گئے، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. جام کوثر جو پی لے گا تو آقا ایسا سیراب کریں گے. سیراب منے یعنی کہ اب پینے کی ضرورت نہ رہی، اتنا پی لیا. سیر آب مانے پانی، پانی یہ سیر ہو گئے کہ اب ضرورت نہیں ہے. جیسے کھانے سے سیر ہو جاتا ہے بندہ، تو یوں مطلب کہ تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. تسلی تو رکھو سیراب بھی ہو جاؤ گے عطار. چھلکتا جام لے کر شاہ کوثر آنے والا ہے. مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. وہ جو واقعہ میں نے سنایا تھا، ہمارا سگنل آن ہو گیا الحمدللہ، تو واقعہ بھی آ گیا. تو وہ میں دائی حدیمہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ میں خود وہ تھوڑا، تو پھر یہ کہ وہ اب جو آیا وہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نبوت کی نشانیوں نے مجھے آپ کے دین میں داخل ہونے کی دعوت دی تھی. میں نے دیکھا کہ آپ گہوارے یعنی جھولے میں چاند سے باتیں کرتے اور اپنی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے، تو جس طرف اشارہ فرماتے چاند اس جانب جھک جاتا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں چاند سے، اور وہ مجھ سے باتیں کرتا اور مجھے رونے سے بہلاتا تھا. جب چاند عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی تسبیح، یعنی اس کے پڑھنے کی، اللہ پاک کی پاکی بیان کرنے کی آواز سنا کرتا تھا. حوالہ خصائص الکبریٰ جلد پہلی، پیج نمبر 91. اب یہ کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. یہ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا شعر تھا. اب کسی اور محبت والے نے بھی بڑی پیاری بات کی. چاند سے بچپن میں کھیلتے تھے، چاند سے بچپن میں آقا، اس لیے یہ سراپا نور ہیں وہ تھا، یہ سراپا نور ہے وہ ہے کھلونا کھلونا نور کا.
یہ سراپا نور ہے اور وہ کھلونا نور کا. یہ میں نے جو جواب دیا تھا اس میں یہ اس کو ایڈٹ کر کے یہ جو حکایت بیان کی، یہ واقعہ بیان کیا، اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے انشاءاللہ. حاجی اسد کے سوال کے ساتھ. ہے بھی یہ وائرل کرنے والا، لوگوں کے لیے ایمان افروز واقعہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ سوشل میڈیا کے سوالات ہیں کہ جنت الفردوس میں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس چاہیے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تمنا، آرزویں، اعمال، درود پاک کی کثرت مانے زیادہ. کثرت میں بولتا تو ہوں لیکن کبھی کبھی میری قوم یاد آ جاتی ہے. ہماری قوم جو ہے نا، میمن قوم، گجراتی قوم بھی ہمارے قریب ہی ہے. یہ ہم لوگ کثرت بولتے ہیں اس کو، ایکسرسائز کو. وہ ہے ادھر میمن گجراتی، تو اس کو شاید سمجھ آتی ہے، مگر اب بھی ہوتے ہیں تو نیو جنریشن کو نہیں اتنا. ابھی میمنوں میں یہ جملہ تو بھی کراچی میں دب گیا ہے. کراچی میں میمنی دب رہی ہے. باہر آپ جائیں اپنے ایسی پیاری گجراتی میمنی بولتے ہیں، مزہ آتا ہے. سدم واقعی ایسی پیاری میمنی بولتے ہیں، مجھے تو مزہ آتا ہے. فصیح میمنی، بچے تو یہ ہماری جو برادری ہے نا، یہ بھی دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. آپ کو امریکہ میں، یو کے میں ملے گی، ہند میں بھری پڑی ہے. پورا گجرات صوبہ جو ہے نا، گجراتی زبان جو ہے وہ اس کی قومی اس کی صوبائی زبان ہے. جو دفتری کام گجراتی میں ہوتے ہیں. یہ میں بھی گجراتی میڈیم سے ہی پڑھا ہوا ہوں. یوں مطلب یہ کہ وہ بیچارے یہ سمجھتے کہ کبھی کبھی بولتا ہے کہ کثرت کرو، تو یہ ورزش کریں. ساری بہنیں کہ کہاں ورزش کریں، کیسے کریں؟ درود شریف کی کثرت، تو درود شریف کی ورزش کیا ہوتی ہے؟ یہ عین ممکن ہے ان کو یوں ہوتا ہو، تو اس لیے کبھی وضاحت کرنی پڑتی ہے. کثرت بنے زیادہ، اور وہ سین اور سا اور یہ سواد اور یہ ہماری اس میں نہیں ہے. ہماری زبان میں بدقسمتی سے میمنی زبان میں وہ سا بولتے ہیں، سسلانو سا، یہ سین سواد سا یہ سب اس میں آ جاتا ہے. البتہ گجراتی میں جو لینگویج ہے اس میں سا فاڈیو سا ایک ہے، مطلب اس میں وہ ہوتا ہے، اور سا سسلانو سا یہ ہے سین. شین بھی ہے، شا الحمدللہ گجراتی میں شین ہے، عین نہیں ہے جی، سواد نہیں ہے، عین وہ الف پہ دونوں کالا قاف نہیں ہے، ک اور نقطہ لگ جاتا ہے نا پہچان کے لیے. بہرحال عربی سب سے فصیح زبان. انگلش بھی بیکار ہے، انگلش کے پاس ورڈنگ کی نہیں اتنی. وہ ناراض نہیں ہونا، میں عربی واقعہ کا غلام ہوں، یہ تو تھوڑی کی بات ہے. میں انگلش کے الفاظ بولتا ہوں قوم کو سمجھانے کے لیے. قلبی طور پر مجھے عربی پسند آتی بلے نہیں ہے، نہ اردو پوری آتی ہے. عربی زبان یہ سب سے افضل زبان ہے، یہ تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. ہم مسلمان ہیں، عربی زبان سب سے افضل ہے، اور جنت میں عربی بولی جائے گی. اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عربی آقا ہے. عربی زبان، قرآن کریم عربی میں نازل ہوا. قبر میں انشاءاللہ عربی میں سوال ہوگا، آپ نے عربی آ جائے گی. قبر میں سوالات ہوں گے، تو اس وقت ہمیں وہ انشاءاللہ بولنے کا شاید یہ محل نہیں تھا، تو موقع نہیں تھا. تو قبر میں سوالات ہوں گے تو وہ عربی میں ہوں گے، اور ہمیں عربی زبان آ جائے گی. یعنی جس کو نہیں آتی اس کو بھی عربی قبر میں آتی ہوگی. یہ نہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہو کیا سوالات ہو رہے ہیں، پتہ چلے گا کہ سوال کیا کہا جا رہا ہے. جبھی تو جواب کی صورت بنے گی. سوال ہی نہ سمجھ میں آئے پھر تو امتحان کیسا؟ امتحان ہے کہ سوال سمجھ رہا ہے مردہ، اب اس کو جواب نہیں آ رہا. اللہ وہ دن نہ دکھائے کہ ہمیں جواب نہ آئے. تلقین بھی عربی میں کی جاتی ہے نا؟ جی ہاں، تلقین عربی میں کی جاتی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ جب مردے کو دفناتے ہیں تو اس وقت شہادت کی انگلی رکھ کر قبر پہ اسے سرہانے چہرے کی طرف، اور مردے کا نام لے کر، اس کی ماں کا نام لے کر اس کو پکارا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ قل هو اللہ. 3 بار یہ قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل هو اللہ، قل دین الاسلام، قل دین الاسلام. یہ بھی 3 مرتبہ کہا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ قل هو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
اس طرح 3 دن بار کہا جاتا ہے. اور اذان بھی دی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ جیسے ہی بندے کی آنکھیں بند ہوئی اب جو ہے وہ اس کو عربی سیکھ گیا، وہ خود ہی جو ہے وہ اس کو عربی آ گئی. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات آئے ہوئے ہیں. کچھ توقیر بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں کہ حضور بعض اوقات ہمارے گھروں میں ڈیلیوری کرنے والے جو لوگ آتے ہیں تو رائڈر ہوتے ہیں وہ بس، اور دوپہر کے وقت جب وہ رائڈنگ کر کے آتے ہیں تو وہ پانی وغیرہ مانگتے ہیں، تو ہم انہیں پانی دیں تو کیا پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب ملے گا ہمیں؟ رائڈر ڈیلیوری کرنے جب گھر پہ کوئی سامان منگوایا جاتا ہے تو وہ سامان دینے کے لیے آتا ہے رائڈر، بائک چلانے والا نا، رائڈر تو کیا پانی پلانے میں یعنی وہ پانی مانگتا ہے، بھلے نہ مانگے تو پلانے میں کیا پانی ثواب ملے گا؟ کیوں نہیں ملے گا؟ ثواب کی نیت ہوگی ثواب بھی ملے گا. وہ پیاسے کو پانی پلانے کا ثواب. فضائل ہے اس کا. تو یہ کوئی میرا خیال اس کا کوئی بدشگونی ہوتی ہوگی، یہ پانی مانگے تو یوں کا یوں ہو جائے گا. تو یہ سب اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بدشگونی ہے نہیں، اچھا شگون موجود ہے. یہ آپ نے جو تلقین وغیرہ کا پڑھا نا، اس کو یہ پڑھ دو، اس جگہ ایڈجسٹ ہو جائے سوال کے جواب میں. خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی مرے اور اس کی مٹی دے چکو تو تم میں ایک شخص قبر کے سرہانے کھڑا ہو کر کہے یا فلاں بن فلانا، یعنی اس کا اور اس کی والدہ کا نام لے. وہ سنے گا اور جواب نہ دے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ جائے گا. پھر کہے یا فلاں بن فلانا، وہ کہے گا ہمیں ارشاد کر، اللہ کریم تجھ پر رحم فرمائے گا، مگر تمہیں اس کے کہنے کی خبر نہیں ہوتی. پھر کہے اذکر ما خرجت علیہ من الدنیا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا انک رضیت باللہ. اچھا تو راضی، ٹھیک ہے. وانک رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبالقرآن اماما. یاد کر وہ بات کہ جس کے ساتھ تو دنیا سے آیا، یعنی اس بات کی گواہی کہ اللہ کریم کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور بے شک تو اللہ کے رب ہونے اور اسلام کے دین ہونے اور محمد کے نبی ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا. نکیرین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کہیں گے چلو ہم اس کے پاس کیا بیٹھے ہیں جسے لوگ حجت سکھا چکے. اس پر کسی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی اگر اس کی ماں کا معلوم نہ ہو، فرمایا حوا کی طرف نسبت کرے، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف نسبت کرے. یا فلاں بن حوا، حوا تو یہ وہاں ایڈجسٹ کر دیجیے گا. میں نے خود بٹھا تو میں سمجھا شاید آج آپ نہ آ سکیں، جلوس اور تکن ہوگی. آ جائیں، آپ کا بچہ ہے، آ جائیں، یہ آپ کی سیٹ، اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے. میں نے بٹھا تھا، خود نہیں بیٹھے. آ جاؤ، نہ خادم بدے یار، ایسا بدے. ہم تو علماء کے خادم ہیں یار، اللہ میرے کہے کی لاج رکھے. نہیں، علماء کا مقام میرے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، اس سے بھی اونچا ہے. سب انہی کا فیض ہے، علماء کرام کا. باقی اپنے تو نکل پڑی ہے بس حقیقت تو علماء کا فیض ہے. اعلی حضرت عالم تو ہے، نبی تھوڑی مانتے ہم ان کو، عالم مانتے ہیں. عالم ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، عالم دین ہے، بہت اچھے عالم ہیں، مفتی ہیں، ولی ہیں، عاشق رسول ہیں، نہ جانے کیا کیا ہے، مگر نبی رسول یہ نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
અમારે ત્યાં ગુરુવારના રોજ ઈદે મિલાદ થઈ ગઈ છે અને આજે બાબુલ મદીના કરાચીમાં ઈદ છે, તો આ ઇજ્તેમામાં અમે પણ સામેલ થઈ શકીએ? શું અમે મદની ચેનલ ઉપર જોઈને દુઆમાં સામેલ થઈને અમને એમની બરકત મળશે? જવાબ ઇનાયત ફરમાવી દેજો. તમારી જે ગુજરાતી જબાન આવી ગઈ છે, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. મને થોડી મજા આવે છે ગુજરાતી સવાલ આવે ને. મને એવી ગુજરાતી ફાસ્ટ નથી આવડતી. પढ़ियो છું ગુજરાત ને ભણ્યો, એ પढ़ियो नहीं होती, हमें ભણીએ છીએ ગુજરાતીમાં, ઉર્દू में ભણતે. હું ગુજરાતીમાં ભણ્યો જરૂર છું, પણ માહોલ નથી ને ગુજરાતી વાતચીતનો, એટલે ઓછી અટકીને ગુજારો. ગુરુવાર એ જુમેરાત કો કહેते, જુમેરાત ગુરુવાર એટલે જુમેરાત. તો તમારે ત્યાં ગુરુવાર જશ્ન વિલાદત ઈદ મિલાદુન નબી સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ, માશા અલ્લાહ. અમારે ત્યાં શુક્રવાર અને જુમુઆ. તો બિલકુલ ઇન્શાઅલ્લાહ બરકત તો શું કેમ નહીં મળશે? જ્યારે બી zikr મુસ્તફા થાય તો બરકતો થાય. હવે તમે કહો કે એઝ ઇટ ઇઝ સુબહે બહારા માં જે રહેમતો નાઝિલ થાય, બરકતો નાઝિલ થાય, તો બીજે ક્યાં માણસ હોય ને એને મળે, જરા કે એની કોઈ ગારંટી તો કોઈ બી ના આપે. હવે જો ઘર મેં બેઠો હોય એને એ જ બરકતો મળે કે જો ભેગા થઈને આંખો બંધ કરીને દરૂદ સલામ પેશ કરી રહ્યા હોય, નાત શરીફ પડી રહ્યા, તો એની બરકતોમાં ફરક તો થશે જ ને. આ જાણે કોઈ આલિમે દીનની ઝિયારત દીદાર કરવું એ તાઝીમની નિયતથી ઇબાદત છે. તો હવે કોઈ મદની ચેનલ પર આલિમે દીન આવ્યા, તમે બોલો ઘરે બેસીને પણ મને હદીસમાં જે સવાબ છે એ તાઝીમની નિયતથી નિરખવાનું જોવાનું સવાબ મળે, એ નહીં મળવાનું. એ ઓરિજિનલ લાઈવ સ્ક્રીન વગર આપણે જોઈએ ને આલિમે દીનને તાઝીમની નિયતથી તો સવાબ મળે. એવી રીતે માને જોવાનું કે માને રહેમતની નજરથી, મહાબ્બતની નજરથી જોઈ માણસ તો એક હાજીનો સવાબ મળે, મકબૂલ હાજીનો. તો તમે કહો હું ખાલી ફોટો જોઈને, પિક્ચર જોઈને સવાબ મળે, તો પિક્ચર જોઈને નહીં મળે. એ માને ઓરિજિનલ જોઈશું ને શફકતની મહાબ્બતની નજરથી, તો એ સવાબ મળશે. એ તો મતલબ સાયન્સી તરીકા છે, ટેકનોલોજી છે, તો એ બધાના સવાબ મળશે. તો પછી માના પગ કોણ દાબવા આવશે યાર? ને આલિમનો હાથ ચૂમવા કોણ આવશે? કે ફોટો જોઈ લ્યો ને જન્નતમાં ચાલ્યા જાઓ, તો એમ થોડી થવાનું યાર. આલિમના કદમોમાં હાજરી આપણને દીન શીખાવે, એ લોકોની મીઠી નજર અપાવે ને મંઝિલો તે કરાવે. હોય આલિમે દીનો અને આલિમે બાઅમલ, એની વાત જ જુદી. સલ્લુ અલલ હબીબ સલ્લલ્લાહુ અલા મુહમ્મદ. बस समझा तो सब नहीं होंगे शायद, सर से गुजर गई. चलो कोई उर्दू कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा इसका. आप गुजराती है क्या यूं कर रहे हैं? अच्छा, मजा आ रहा है बस. वो जिससे मैंने ये मिसाल दी कि इन्होंने कहा कि सुबह 12 आपके यहाँ थी, हमारे यहाँ तो हो चुकी थी. हम अपने मदनी चैनल पर एक दिन के बाद जो सुबह 12 देख रहे थे, तो उसी तरह की बरकतें हमको मिलेंगी. तो मैं ये मिसाल दे रहा था कि उसी तरह की बरकतें तो उनको भी नहीं मिलेंगी कि जो सुबह 12 के ऐन वक्त वो देख रहे हो अपने घर में मदनी चैनल पर. उनके के यानी कहा नहीं जा सकता कि उनको उसी तरह की बरकतें मिले कि जो रहमतें एक मुसलमानों के आशिकान रसूल के इज्तिमा पर नाजिल हो रही हूँ, और जो फिजिकली मौजूद हैं जिस्मानी तौर पर, अब उसी तरह की बरकतें घर बैठे मदनी चैनल पर जो देख रहा उसको मिलने का मतलब हम कैसे उसकी मैचिंग करें? अरे वो तो देख रहा जो जज्बात इधर होते हैं, फिर आशिकान रसूल का कुर्ब और इनकी बरकतें, तो वो फर्क होता है. फिर ये कि दूसरे दिन तो ये हम कैसे कहेंगे उसी तरह की बरकतें मिलेंगी? फिर ये मिसाल दे रहा था कि जैसे आलिम दीन को ताजीम की नीयत से, वैसे देखना नहीं, खारबाजी में भी लोग देखते हैं, नफरत से भी माज़अल्लाह देख ही रहे होते हैं. ये उनके लिए नहीं है. हदीस से पाक में मुतलक है कि आलिम की जियारत इबादत, लेकिन इसकी आला हज़रत ने जो मतलब इसके बारे में लिखा है फतह रज़वी में कि यहाँ मुराद ताजीम की नीयत से, आलिम को, आलिम दीन को ताजीम की नीयत से देखना इबादत.
تو اس میں یہ کہ پھر آپ بولو کہ میں اسکرین پر کوئی عالم آئے مدنی چینل پر مثلا تو اس کو گھر بیٹھے دیکھوں تو کیا اس پر بھی عبادت کا ثواب مل جائے گا؟ تو اس طرح نہیں ملے گا. فزیکلی سامنے زیارت کریں گے نا تو ثواب ملے گا. اسی طرح ماں کو دیکھنے سے محبت کی نظر، یہاں بھی شرط ہے، خار میں ماں کو دیکھا تو ثواب تھوڑی ملے گا. محبت کی نظر سے، ہمدردی، محبت، پیار کی نظر سے ماں کو دیکھے گا تو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. اس میں بھی وہی محبت، اگرچہ حدیث پاک میں غالباً ہے شفقت یا کچھ لفظ ہے، شفقت کی نظر، شفقت تو محبت اس کی ہے، کوئی اس کی تشریح پڑھی ہے میں نے، رحمت تو نہیں، رحمت بڑی نظر. ہمیں یہ سوچا شفقت تو چھوٹوں سے کی جاتی ہے، رحمت بڑی نظر، بڑوں سے رحمت کی نظر، تو اس سے بھی کہ محبت کی نظر سے دیکھیں. تو اب بولو کہ ماں کا فوٹو دے کر محبت کی نظر سے دیکھوں یہ ثواب ملے تو جیتے جی ملے کہ مرنے کے بعد ملے، تو یہ فوٹو دیکھنے سے نہیں ملے گا. فزیکلی تو فزیکلی کی حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں. ویسے میں حدیث کی شرح نہیں کر رہا، اب فزیکلی کی ویسے ہی سمجھ میں آ رہی ہے کہ سامنے ماں ہوگی تو آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کا دل خوش ہوگا، اس کو بھی پیار آئے گا، میرا بیٹا مجھ سے ہمدردی کرتا ہے. پھر آپ ماں کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے، ان کے پاؤں چومیں گے، پیار کریں گے، تو وہ فزیکلی اور وہ مطلب عالم سے بھی فزیکلی ملیں گے تو آپ دیکھیں گے تو دستبوسی کریں گے تو دعا کا بولیں گے تو کچھ مطلب ان سے سنیں گے تو فیض حاصل کریں گے. تو بہرحال یہ کہ وہ فوٹو تصویر یا نیو ٹیکنالوجی ہے، اس کے اگر سارے فضائل وہی اس پر ہم ڈال دیں تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. تو ایسا ہے بھی نہیں، مطلب ہم اپنے طور پر ڈال بھی نہیں سکتے. یہ ہم تو علماء کے پیچھے علماء جو فرماتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں. تو ٹی وی مووی یا اس طرح کی چیزیں تو اپنی جگہ پر جو آپ نے وضاحت فرمائی، لیکن دنیا میں کئی ایسی جگہیں جہاں پر اس طرح کا ماحول یا اجتماعات وغیرہ عاشقان رسول جمع ہونے کی صورت نہیں بنتی. کروڑوں عاشقان رسول میلاد منا اسلامی بہنیں ہیں، تو اگر کوئی جیسے ٹی وی نہیں، لیکن اگر گھر میں ہے کوئی اس کا ماحول نہیں ہے اور اسی موقع پر جو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، صبح 12 کا وقت ہوتا ہے، تو اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی مجھ پر بھی چھما چھم رحمتوں کا بھی برسے گا. میں اگرچہ اتنے عاشقان رسول میں نہیں ہوں، اکیلا ہوں یا اکیلی ہوں، لیکن اللہ پاک نے چاہا تو اس فانی گھڑی کی برکت مجھے بھی نصیب ہوگی. دیکھو یہ بات یہ ہو رہی ہے کہ یہاں جو ہو رہا ہے کیا وہی اس کو ملے گا؟ اس سے زیادہ ملے گا، اس کا انکار نہیں ہے. کم زیادہ کی ہم پیمائش نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے ایسے جذبات ہو کہ اس کی نگاہوں سے پردہ اٹھ جائے، ہم خالی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے رہ جائیں، ہے نا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو جو گھر میں ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا یہ نہیں ہے. اپنے اپنے جذبات، احساسات، کیفیات، اس پر ہو سکتا ہے کہ یہ سارے معاملات مرتب ہوں. گھروں میں ساری بہنیں بھی نہیں آ سکتی، ساری بھائی بھی نہیں آ سکتے. وہ اطراف میں جو رہتے ہیں وہ آ گئے، چلو پورا کراچی سما گیا فیضان مدینہ میں بالفرض. دوسرے شہروں والے کہاں ہیں کراچی میں؟ سب کے لیے تو مدنی چینل ہی ہے نہ کراچی والے سب آتے ہیں. اسلامی بہن تو ایک بھی نہیں آ سکتی یہاں، ہمارے یہاں کوئی ان کی ترقی بھی نہیں ہے. تو وہ گھر پہ دیکھ رہی ہے، اور دیکھے اس میں بھی مجھے تو بہرحال میں تو فیور میں نہیں ہوتا کہ یہ دیکھے اسلامی بہن، خصوصاً نعت خوان کو دیکھے پڑھتے ہوئے. ہمارے ساتھ سارے نوجوان ہیں نعت خوان، اور شیطان 12 ربیع الاول کو کچھ نہیں کرتا ایسا بھی نہیں ہے، ان کو تو دیکھنا ہی نہیں چاہیے. میں تو بہت پرانا مشورہ لکھ کے دے دیا، مرحوم نعت خوان کو سنو. حاجی مشتاق بہترین نعت خوان، مرحوم جو بھی مرحوم نعت خوان ہے. باقی جو زندہ نعت خوان ہے نا، یہ آواز میں جادو ہوتا ہے. پھر یہ ان کے اتار چڑھاؤ، پھر ایکشن، تو یہ جو عورت دیکھے نا یہ جمتا نہیں. میں مطلب کبھی کبھی عرض کرتا ہوں بیچاریاں دیکھتی ہیں اور ایسی بیوقوف بھی ہوتی ہوں گی، اور بلکہ سنا ہے میں نے کہ اپنے اسٹیٹس پہ لگاتے ہیں میری پسند کا نعت خوان، معاذ اللہ یہاں تک ہے. یا ایک آپس میں شیئر کرتی ہے میرا فلاں، مجھے وہ پسند ہے نعت خوان. توبہ استغفر اللہ. اب ثواب کہاں سے لاؤ گی اس طرح کرو گی تو، اور کہاں سے فیضان مصطفیٰ حاصل کرو گی؟ یہ آپ کا کام نہیں ہے. مردوں کو دیکھنا عورتوں کا کام ہی نہیں ہے. وہ مطلب اپنی 4 دیواری میں صحیح ہے، خود مل کر نعت
شریف پڑھ لیا کریں آپس میں. اور ترنم کا جادو زیادہ ہوتا ہے. مبلغ کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے, مبلغ کے بھی ایکشن ہوتے ہیں. جوان مبلغ ہم جیسا بڈھا آدمی ہو تو اس میں کون کشش کھائے گا, جنرلی اتنا چانس نہیں ہوتا. لیکن جوان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ کشش کا چانس ہے, بہت زیادہ چانس ہے. تو اس لیے جوان مبلغ کو بھی اسی صورت میں 100% جب مطمئن ہے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا تو سنیں. ورنہ ایسی خوف خدا والی عیسائی بہنوں کا بھی مجھے پتہ چلا ہے. کسی نے جیسے کہ وہ فلان مبلغ آتا ہے نا تو میری بہن اٹھ کے چلی جاتی ہے. اللہ اس کے صدقے میری مغفرت کرے اور اس کو خاتون جنت کا پڑوسی بنائے جنت میں, کہ ایسی ماشاء اللہ خوف خدا والی. بھلے وہ اچھا بولتا ہے جو بھی بولتا ہے, یہ آتا ہے شیطان گدگدی کرتا ہے بھاگو بھاگو. بہت کتنی بڑی پیاری بات ہے یہ کروڑوں میں کوئی ایسی ہوتی ہوگی, باقی تو یہ لگی رہتی ہوں گی ایک دوسرے کو بولتے کیسا بولتا ہے, کیسا ہاتھ اٹھاتا ہے, کیا کیا کرتی ہوں گی. جیسے اسلامی بھائی تیری شادی میری شادی بکواسیں کرتے رہتے ہیں نا, لذت لیتے رہتے ہیں. یہی تو فحاشی ہے. فحاشی بولتے اسی کو ہے کہ آپ کیا فحاشی کو ماں بہن کی گالی کو بولتے ہیں خالی. فحاشی اس کو بولتے ہیں کہ ایک ایسی بات چیت, ایسی گفتگو جس سے وہ جو گندی لذت ہے میاں بیوی والی, ہر صورت میں گندی نہیں ہے, سمجھانے کے شاید میں بول گیا جو کہنا تھا, وہ لذت حاصل کرنا. فحاشی کی یہ تعریف ہے. فوش جس کو بولتے ہیں نا, فحش گوئی یا فحاشی, کوئی اور چیز بولنا, وہ کہ اصل جو فحاشی فحش کی تعریف یہ کہ ایسی گفتگو جس سے وہ لذت حاصل کرے. تیری شادی میری شادی میں یہ لذت ہوتی ہے. آپ سوچیں یہ الفاظ غلط نہیں ہے, ضرورت ہے اگر بات کی کب آپ کی شادی ہے, آپ کی شادی ہو گئی ہے. اب اگر نیت ہے کہ پوچھ اس لیے رہا ہے کہ تھوڑا ٹیسٹ, یہ ہے پھر فوش. پھر اس کے لیے جو عذاب آتے ہیں نا, خوف آتا ہے, ایسے عذاب آتے ہیں فحاشی کے کہ بس اتنا اس کو تکلیف ہوگی, وہ اتنا چیخے گا جہنم میں کہ جہنم ہی بیزار ہوگی کہ اس کو کیا گیا. جو یہ فحش گوئی کرے گا, یہ بولنا, یہ فوش بول گوئی, یعنی کہ تیری شادی میری شادی, یہ الفاظ فوش نہیں ہے. لیکن اس سے اگر وہ لذت کے لیے کہہ رہا ہے تو اب اس کے حق میں تو فوش گوئی ہوئی نا. دوسرے کو نہیں پتا اس کا, لیکن اس کو سمجھ آ رہی ہے. تو یہ یوں کرتے ہیں, تیرے بچے کتنے ہیں, گھر کتنے بجے جاتے ہو, کیا مسئلہ ہے, خالی پنچاتے کرتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ ہے کہ نہیں ہے, اگر تو یار انڈرسٹینڈنگ کروا دے گا نہیں ہے تو خالی پنچاتے کا کو کرتا ہے. تو یوں طرح طرح کے مطلب انداز پائے جاتے ہیں. حضرت سیدنا ابراہیم بن میسرہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فوش کلامی یعنی بے حیائی کی باتیں کرنے والا قیامت کے دن کتے کی شکل میں آئے گا. لیکن یہی بات بعض اوقات بے حیائی کی نہیں ہوتی, بعض اوقات ہوتی ہے. یہ پھر اس کی الگ صورتیں اور تفصیلات ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں نوجوانوں میں, عورتوں میں بھی ہوتی ہی ہوگی. واسطہ بھلے نہیں پڑتا اپنے کو, یہ کوئی مطلب ٹھوکی نہیں ہوتی. ان کے ایک ایک پیج بنے رہتے ہوں گے, کیا کیا کرتی ہوں گی. اب یہ پیج ہے, نہیں تھے جب بھی ہوتا ہوگا. اس طرح بھائیوں کا تو مجھے تجربہ ہے, یہ وہ شادیوں کی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں. یار اتنا ہو گیا, میری ماں توجہ نہیں دیتی, میری فلاں وہ میرا بھائی یار بڑا ہے, اتنے بچے ہو گئے, اب مجھے نہیں پوچھتا. یہ مطلب ضرورت ہے اس طرح کی باتیں ہیں, اور کوئی اس پہ فوش نہیں ہے, غیبت نہیں ہے, تو وہ الگ بات ہے. لیکن دنیا دیکھی بھالی ہے. جوانی کے دور سے میں گزر گیا, لیکن یہ کہ بڑھاپا ہے, سمجھ سب آتی ہے. دنیا دیکھی بھالی ہے, سب سمجھتا ہوں. ظاہر ہے کہ اب وہ ہوتا ہے ایک بڑھاپا ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ارذل عمر کہتے ہیں, نکمی عمر. آدمی نہ سوچ کا ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ دماغ کا ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ عقل کا ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ بدن کا ٹھکانہ ہوتا ہے. اللہ پاک اس ارذل عمر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے. اللہ کرے وہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول ہو. پیارے آقا کو بھی یہ بڑھاپا نہیں آیا, لیکن 63 سال تو وہ بڑھاپا بھی نہیں ہے. باقی ہم لوگ تو 75 سال کراس کر گئے. باقی 80 سال میں تو تعزیتی پیغامات بناتا ہوں. کبھی کبھی 100 سال 100 کے اوپر کے بھی تعزیتی پیغامات کے مل جاتے ہیں. جب بھی تبھی آتے ہیں. 92 سال 90 سال 98 سال 88 سال, تو یوں عمریں بھی لوگ ہیں گزار رہے ہیں. بس آخر موت ہے, بچ کر جانا کسی نے نہیں ہے, آخر موت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ طویل ہے. تو ملک الموت
آئے اور وہ طویل واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو بھی فرمایا تو وہ بارہ خداوندی میں حاضر ہوگی. پھر اللہ پاک نے واپس بھیجا ملک الموت علیہ السلام کو، بولو گائے کے اوپر ہاتھ رکھ دو، جتنے ان کے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے نا اتنے سال کی عمر بڑی اور بڑھ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو یہ بتایا، تو انہوں نے ملک الموت سے سوال کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت. تو بولا چاہیے ہے تو ٹھیک ہے حاضر. یوں مطلب دنیا سے یہ بڑوں کی بات ہے، میرا تیرا کام نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی تو اولو العزم پیغمبر ہے، عام رسولوں میں بھی ان کا مقام بلند ہے، ایسے پیغمبر ہے. تو یہ بڑوں کی ناز و انداز ہوتے ہیں. باقی ہم لوگ تو بس یہ کہ موت آ گئی تو اپنے کو تو پوچھے گا بھی نہیں، ملک الموت ہم سے تھوڑی اجازت لیں گے. تو انبیاء کی شان ہے علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے بتائیں گے بھی نہیں، بتا چکے ہیں. موت کے میسنجر ہے نا، یہ بتا چکے ہیں. سیدھی کمر کے بعد کمر خم ہونا، جھکاؤ پیدا کرنا، کالے بال کا سفید ہونا، بعضوں کو تو پیدائشی سفید ہونا، کالے بال کے بعد سفید بال ہونا. موت کا میسنجر، پیغامبر یعنی موت کا پیغام دینے والا، وہ خبر دینے والا، مخبر جو بھی بولو. اسی طرح کانوں میں، آنکھوں میں اور اعضاء میں تغیر یعنی تبدیلی آنا عمر کی وجہ سے. ایک تو ویسے جوانی میں کوئی مرض ہو گیا، کان پھٹ گیا یا کچھ ہو گیا، عمر کے ساتھ ساتھ سنوائی، اس کو اصل لفظ ہے شنوائی. شنوائی میں سننے کی طاقت کا میں کمی آنا، مجھے ہے یہ. نظر میں کمی آنا، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں میں وہ قوت نہ رہنا. یہ سب تقریباً میں پا رہا ہوں اپنے اندر. یہ سارے موت کے میسنجر جو ہیں میرے پاس تقریباً پہنچ گئے. اب اللہ کرے کہ مرتے وقت کلمہ نہ بھول جاؤں. حافظہ چل رہا ہے، بیٹا ورنہ حافظہ کمزور ہوتا یہ مولانا مجھے پکڑ کے باہر بھیج دیتے، یہ غلط مسئلے بتا رہا ہے. تو یوں مطلب الحمدللہ حافظہ ساتھ دے ہی رہا ہے آپ کے سامنے. لیکن ذرا جوانی کے حافظے اور اب کے میں تو اتنا اپنے منہ سے صحیح نہیں بولتا. میں ایسا عجیب تھا کہ میں مطلب ہے کہ اپنی اسکول لائف میں چوتھی جماعت تک میں امتحان کی تیاری نہیں کرتا تھا. جو تیاری کرتا تھا ان کو تعجب کرتا تھا. میں تیاری کر کے بھجو کے پڑھے میں پاس ہو جاتا تھا، فل پاس ہو جاتا تھا الحمدللہ. ایسا عجیب تھا. پھر جو پھر عمر بڑی تو ظاہر فرق پڑنے لگا الحمدللہ. تو اللہ ذہن دے تو ایسا دے کہ اللہ اور رسول ہماری بس سمجھ میں رہے، ہم سمجھ سکیں، ہم کو وسوسے نہ آئے. الحمدللہ میرے رب کے بارے میں مجھے کوئی وسوسہ نہیں، میرے مصطفیٰ کے بارے میں مجھے کوئی وسوسہ نہیں. حق حق حق، خلاص، اس کے سوا کچھ نہیں. ایسے بنو ٹنا ٹن، عقیدے میں نو کمپرومائز. گناہگار ضرور ہیں لیکن عقیدے میں نو کمپرومائز. عقیدہ ہمارا 100% الحمدللہ عین اسلام کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ، سب کو الحمدللہ. چل ارے بھاگ شیطان، تو میرا ایمان نہیں لے سکتا. شعر ہے نا، اسی میں آنے والا ہے. میں غالباً کوئی نعت خواہ شاید پڑھ لے، وہ بہت اچھا شعر ہے. اسی میں مرحبا یا مصطفیٰ علیہ شاید. ہاں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اچھا میرے سنت، تو آپ نے جو فرمایا کہ ارذل عمر والا، تو یہ تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو دعا فرمائی، یہ تو کیا کہتے ہیں وہ تعلیم امت کے لیے نا. نبی تو نبی کو معصوم ہے، معصوم کیا وہ یعنی اس چیز سے پاک ہے، یعنی عیب ہے نا. حق حق حق. کوئی ایسا لمحہ آ ہی نہیں سکتا کہ ان کی مطلب یعنی کوئی ایسا مرض ہی نہیں آ سکتا جس سے لوگوں کو دوری ہو، گھن کھائے، نفرت ہو. جیسے بوڑھا خشک جھریاں پڑی ہوں تو آدمی کو دیکھنے کو جی نہیں کرتا. تو نبی میں تو کوئی ایسا مرض بھی نہیں آ سکتا کہ جس سے لوگ دور بھاگیں. ان میں تو کشش ہی کشش، کشش ہی کشش، لوگ کھینچے چلے آئے کہ دامن سے وابستہ ہوتے چلے جائیں. بحمد اللہ ایمان اب
تو میرا لے نہیں سکتا، ارے چل بھاگ شیطان، میرا یاور آنے والا ہے. ترنم سے بحمد اللہ ایمان اب تو میرا لے نہیں سکتا، بحمد اللہ ایمان اب تو میرا لے نہیں سکتا، ارے چل بھاگ شیطان میرا یاور آنے والا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. عجیب سے پڑھو بات وہ کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بس بچپن شریف کا کوئی واقعہ سنا دو، تاکہ وہ آپ نے کہا تو ہوتا لیکن ریکارڈ نہیں ہوا تھا. یہ انہوں نے آئی بہت سے پڑھو ہی تھوڑا تم کہ میرے کا زیارت کرائے ہو. سوال کرو، وہ سوال جو کرے ہو نا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف کا کوئی واقعہ سنا دو. بابا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچپن کا واقعہ سنا دے. بچپن شریف کا کوئی واقعہ سنا دے. امیر اہل سنت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن شریف کا کوئی واقعہ سنا دے. سبحان اللہ. چلو بھائی اس سوال کے ساتھ جواب ایڈجسٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. جواب ہو چکا ہے. پہلے سوال کیا تھا بیٹھے بیٹھے انہوں نے، ایک مدنی گلدستہ خوبصورت بن جائے گا، یہ بچہ بھی خوش ہو جائے گا. عاشقان رسول سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا گیا، وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ اس حال میں انہیں عذاب دے کہ وہ استغفار کر رہے ہو. توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا یہ اللہ تعالی جل جلالہ کا قرب پاتا ہے اور اللہ کی رحمت سے عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. نیک بندوں کے قرب کی یہ برکتیں ہیں کہ توبہ کے مواقع میسر آتے ہیں، استغفار کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت جلوہ فرما ہیں، ہر مدنی مذاکرے میں توبہ بھی کرواتے ہیں اور خوش نصیبوں کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ان کے دامن اقدس سے وابستگی کی سعادتیں بھی میسر آتی ہیں. یہاں کے حاضرین اور مدنی چینل کے وہ ناظرین جو کسی بھی پیر صاحب کے مرید نہیں، مشورتاً عرض کروں گا امیر اہل سنت کے ذریعے حضور سیدنا غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے مرید بن جائیے، اور جو پہلے سے کسی پیر صاحب کے مرید ہوں تو وہ امیر اہل سنت کے ذریعے طالب بن جائیں. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ہم گناہ گاروں کو سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ النورانی کے مبارک سلسلے میں شامل فرما لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانیوں سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے
ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور خاندان عالی شان قادریہ رضویہ کی برکتوں سے مالا مال فرما اللہم آمین صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ اللہ۔ آج انشاءاللہ 10:30 بجے تک میرا خیال مدنی مذاکرہ چلاتے ہیں، پھر تھکے ہوئے ہوں گے نا آپ لوگ، آرام بھی کرنا ہوگا۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ نمام عاشقان رسول کو عید میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکی کی آمد مرحبا، حسنی کی آمد مرحبا، نور دے سجا ایسی دریا پیارے باپا جان جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، ہر طرف ہے شادمانی، ہر طرف ہے شادمانی، رنج و غم کا پھول ہے۔ اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہم مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نور سے سجا ہر کبریا، آ گئے نبی آ گئے نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، پھول کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کا جشن ولادت کی خوشیوں بھرا، پیاری پیاری خوشیوں بھری ادائیں، 100 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بچیوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور انہیں اپنے والدین، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ بار بار حج و دیدار مدینہ کی سعادت بخشے۔ اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ سینہ کے ہے داغ داغ، کہہ دو کرے باغ باغ، طیبہ سے آ کر صبا تم پہ
करोड़ों दुरूद। सीना के गए दाग दाग कह दो करे बाग बाग कह दो करे बाग बाग तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह। प्लीज शेख बताइए इस शेर का मतलब क्या है? सुभान अल्लाह। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा सीना जो है ये गमों से दाग दाग हो गया, मेरे सीने, मैं गमगीन हूँ, रंजीदा हूँ। या रसूलुल्लाह, मदीने की हवा को हुक्म दीजिए कि वो कोई अपना झोंका इधर भेज दे कि मेरे सीने के दाग जो है खुशियों के बाग बन जाएं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के जरिए एक सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि अगर किसी को नजर बद लगी हो, नजर लग गई हो, तो इसे कैसे मालूम होगा, और इसका कोई वजीफा भी बता दें। एक तो वो तरीका मिर्चों का तो है, हमारे मारूफ है मिर्चों का, 3 या 7 मिर्चें उसको 7 फेरे सर पे से गुजार के, या लेटा है तो पाँव से लेकर सारे सर से पूरे बदन से घुमा के तवे पे डाल दें। जलता हुआ तवा जो है, नीचे चूल्हा, गर्मा गर्म तवा। तो अगर ये खुशबू, माफ कीजिए, अगर इससे वो जैसे मिर्च जलती है और एकदम, हम छाक बोलते हैं मेमनी में इसको, छाक उठती है इसकी एकदम अच्छी, और मतलब मजा नहीं आता, तो ऐसा अगर ये इसकी पूरी पूरी बदबू उठ रही है ना, तो ये इस पर नजर नहीं है। और ऐसा नहीं है, बाद में मिर्ची जल जाती है पता भी नहीं चलता, तो इसका मतलब इस पर नजर है। तो इसको चंद बार करने से, तो जब इसकी दूसरे दिन किया, तीसरे दिन किया, तो ये बदबू जब आना शुरू हो जाए ना, तो सही बदबू आएगी, तो इसका ये अलामत है कि अब नजर उतर गई। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी आयतें भी हैं, तो वो पढ़ने से भी नजर पर, सूरह फलक और सूरह नास ये एक एक बार अगर पढ़कर दम कर लें, इंशाअल्लाह इससे भी नजर उतरेगी। और सूरत कलम की सेकंड लास्ट आयत मुबारक, ये भी पढ़कर दम करने से नजर उतरती है। यानी इलाज है, शिफा रब ने देनी है, बंदे ने नहीं देनी। रब चाहेगा शिफा हो जाएगी। हर बीमारी के लिए, जैसी भी मौलिक बीमारी हो ना, उसके लिए एक बड़ा प्यारा तरीका है हर बीमारी का इलाज। सुबह शाम 2-2 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़नी है। जैसे सुबह को सूरह फातिहा अलहम्द शरीफ पूरी सूरत 2 मरतबा पढ़ के पानी पे दम करके मरीज को पिलाए, इसी तरह शाम को पिलाए। तो ये वो आपको तरीका करना है 40 दिन तक मुसलसल बिला नागा। कैसी बीमारी हो, खुदा न खासा कैंसर भी हो, अल्लाह शिफा देने वाला है। सूरह फातिहा का नाम ही सूरह शिफा है, एक नाम सूरह शिफा। अब हम लोगों का एहतिकाद नहीं है सर, बात बनती है एहतिकाद से। बोलते ना धूल की चुटकी में शिफा है, ये मुहावरा एक, तो अल्लाह चाहता है तो शिफा अता करता है। अब शिफा नहीं हुई तो आप बोलेगे यार ये तो बड़ा गारंटी दी थी, गारंटी कहाँ दी है मैं तो पहले ही कह चुका, अल्लाह चाहेगा तो शिफा होगी। लेकिन ये इलाज, ये भी आदमी दवा भी करे, दुआ भी करे, वो चलता रहे, और अल्लाह के कलाम पर इत्मीनान कल्ब में पैदा करने की कोशिश करेंगे। मेरे रब का कलाम है, इसका जरूर मुझे फैज मिलेगा। तो अब ये कि शिफा हो गई, अल्लाह का शुक्र अदा करे। अब शिफा हुई तो खाते में जाएगा डॉक्टर के, हमने वो लगाए थे तपारे, और क्या बोलते हैं उन्हें, तपारे हम बोलते उसके, वो चौक लगवाते ना कैंसर में, खास करके वो, इसका कुछ इंग्लिश में नाम है, केमोथेरेपी शायद बोलते हैं ना, केमो करवाते हैं। तो खैर उससे भी फायदे तो बाज़ होते हैं, इलाज है, लेकिन बहुत तकलीफ दे इलाज है, बहुत तकलीफ दे, एक प्रोसीजर है समझे कैंसर के इलाज का, तो ये करते हैं। तो इस तरह मतलब ये कि अल्लाह के नाम लेने से बरकतें, हमें ऐसा कंफर्मेशन तो हो ही नहीं सकता कि दवा से फायदा हुआ या दुआ से फायदा हुआ, है ना। हमारे पास कोई ऐसी मतलब कंफर्मेशन नहीं होती। अब हम, मेरे ख्याल में लोग दोनों के साथ चलते होंगे, मौलाना आपसे दुआ करवाई, मेरा बच्चा ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, डॉक्टर साहब आपका इलाज, सुभान अल्लाह, अल्लाह आपके हाथ में शिफा रखे। ये दोनों को खुश करते होंगे, ऐसे भी लोग होते होंगे कि आपकी दवा से ठीक हो गया, आपकी दुआ से ठीक हो गया, दोनों राजी रहे, आइंदा दोनों काम आते रहेंगे। हकीकत हाल तो
پتہ نہیں کہ کس کی دوا نے کام کیا, کس کی دعا نے کام کیا. حقیقت میں کام تو رب نے کیا, اسی نے کیا. باقی ساری دوائیں دیکھتی رہ جاتی ہیں. بخار کا مریض دم توڑ کے قبر کی سیڑھی اتر جاتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. معمولی بیماریاں بعض اوقات مانی جاتی ہیں, اس میں ڈاکٹروں کا نہیں علاج. جوڑوں کے درد جو ہوتے ہیں نا, جوڑوں میں عام درد ہے نا لوگوں کو, گھٹنوں میں, جوڑوں میں, ڈاکٹر علاج ابھی تک دریافت نہیں کر سکے. علاج ہے, اللہ پاک نے جو بھی بیماری اتاری ہے اس کا علاج اتارا ہے, اللہ سوائے موت, بڑھاپا اور موت, ان کا علاج نہیں, اللہ نے نہیں اتارا. یہ فائنل بیماریاں ہیں. تو باقی بیماریاں کوئی بھی فائنل نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہوگا. ہاں ڈاکٹر کو یہ کہنا نہیں چاہیے, میں کئی بار عرض کر چکا ہوں, یہ نہ کہا کریں کہ یہ لا علاج بیماری ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ نہ کہا کریں. آپ غلط فہمی آپ کی, علاج ہے. ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں, آقا کے فرامین کے ماننے والے ہیں. جب فرما دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر بیماری کا جو اتاری گئی اس کا علاج ہے, یہی فائنل ہے. یہ کہا کریں کہ ڈاکٹر یہ کہ ہماری ڈاکٹری میں ابھی تک علاج دریافت نہیں ہوا, ہم تک پہنچا نہیں اس کا علاج. اس طرح کی بات کریں جو درست ہو کہ ہمارے پاس علاج نہیں ہے. باقی علاج ہے, آئندہ دریافت ہو بھی جائے گا. اب تو کینسر کے مریض بھی بہت کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاں علاج سے کھڑے ہو جاتے ہیں, دیکھے میں نے. تو اللہ جس کو شفا دے, اگرچہ یہ لا علاج بولتے ہیں اس کو, لیکن ایسے کینسر کے مریض میں جانتا ہوں ان کے علاج ہو چکے ہیں, ڈاکٹری دوا سے بھی ہوئے ہیں. اپنے روحانی علاج جو اتاریہ, اپنا جو تعویذات اتاریہ کے بستے سے علاج, اب یہ ذرا کنفرم نہیں ہوتا. بیچارے تعویذ بھی لیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں اپنے پاس. اس طرح کے مریض جو میں باتیں کر رہا ہوں, اب ہم کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے تعویذات سے فائدہ ہو گیا, ڈاکٹر کہے گا میرے علاج سے فائدہ ہو گیا, اور رب جانتا ہے کہ کس سے علاج سے فائدہ ہوا. دعویٰ بیکار ہے, دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ٹھیک کر دیا. تو کیا اپنے نزلے کا علاج تو کر نہیں سکتا, کسی کا کینسر کیا ٹھیک کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ پچھلے دنوں خلیفہ امیر علیہ سنت ہانگ کانگ میں اجتماع میلاد کے حوالے سے سفر فرمایا تھا. ایک اجتماع کے مناظر ہمارے پاس موجود ہیں, آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. سایہ مرشدی آقا سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری, پیارے مرشد کے ہیں, پیارے مرشد کے ہیں جانشین آپ ہی, حاجی احمد عبید رضا قادری, حاجی احمد عبید رضا قادری. میرے لجپال کے, میرے غمخوار کے, آپ ہی ترجمہ میرے عطار کے, اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچھی, اس لیے ہر جگہ دھوم ہے یہ مچھی. عاشقان رسول خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں. اللہ کریم نے اپنی عطا سے آپ کو ایسا زبردست اختیار اور قوت عطا فرمائی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی عطا سے آپ نے دعا فرمائی تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. اللہ کی عطا سے آپ نے لعاب دہن یعنی تھوک مبارک ڈال کر کھاری کنووں کو میٹھا کر دیا. اللہ کی عطا سے آپ نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا دیے. اللہ کی عطا سے آپ نے شجر و حجر یعنی درختوں اور پتھروں سے کلام فرمایا. اللہ کی عطا سے تھوڑا سا دودھ 70 آدمیوں کو کافی ہو گیا. الغرض اللہ کریم نے اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے. سایہ مرشدی آقا سیدی حاجی احمد عبید رضا قادری. ماشاء اللہ, نام دے غور کرینو, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عرض کرو تو احمد عبید رضا, یہ اصل ان کا نام ہے احمد, اور پکارنے کے لیے ہم نے رکھا ہے عبید رضا. عبید رضا, عبید مانے اس کا ایک معنی ہوتا ہے چھوٹا غلام, عبد کی تصغیر ہے بیت ہے نا, چھوٹا غلام. تو وہ حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں
ایک عالم صاحب حاضر ہوئے تھے, انہوں نے اپنا نام بتایا, محمد غلام آسی. حضور مفتی اعظم تو اصلاح بہت فرماتے تھے, زبردست نہی عن المنکر کے تو بادشاہ تھے. بڑے بڑوں کا بالکل دو ٹوک جلسے میں ہوتے, کوئی مقرر اگر کوئی مانگنا بٹتا کمزور بات کرتا ہے تباہ کر, یہ کیا بولا, جیسے یا اللہ تو دیکھ رہا ہے, یا اللہ اوپر ہے, یا اللہ تو دیکھ رہا ہے بول رہا ہے. یہ اس طرح کے تھے. واقعی اللہ پاک کا اوپر مکان تو نہیں ہے نا, تو ہاتھ اٹھانا عظمت کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ یا اللہ تو دیکھ رہا ہے. یوں تو اس کا یہ اشارہ اس طرح جا رہا ہے کہ جیسے اللہ پاک وہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے اوپر سے. تو اللہ پاک کی کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اللہ پاک تشریف فرما ہے اور وہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں. وہ سمت سے یعنی کہ ڈائریکشن سے پاک نہ, اللہ پاک کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, نہ کوئی ایسی جگہ مکان جس کو بولتے ہیں جگہ جہاں ریسیڈینس, اللہ کا گھر, مسجد, یہ عبادت کی جگہ. اس کا مطلب نہیں کہ اللہ پاک یہاں رہتا ہے. یہ بھی اس میں بھی بعض وہ سائڈ افیکٹ. میرے مرحوم بڑے بھائی جو ہے نا, انہوں نے مجھے بتایا تھا ایک بار, یہ وہ چٹکلا ہے لیکن بچے پر حکم کیا لگے گا, سچا واقعہ بتا رہا ہوں. میرے بڑے بھائی مرحوم نے مجھے بتایا تھا کہ وہ مسجد کا نام احتیاط نہیں لیتا, سب یاد ہے مجھے. ایک بڑی مسجد ہے, وہ امام صاحب بھی ماشاء اللہ یوں دیکھا وڑے, مطلب اچھے نورانی چہرے والے بزرگ. تو یہ غلام نماز پڑھ کے نکلے, تو بیٹا چھوٹا تھا میرا, میرے بڑے بھائی نے بتایا, تو بڑے تو امام صاحب نماز پڑھ کے روانہ, بولا پاپا یہ اللہ تعالی بھی نہیں رہی ہے, اللہ کا گھر ہے نا, تو اللہ تو جا رہا ہے. اس کو بیچارہ بچہ اپنی بول پن میں سمجھا کہ یہ امام صاحب اللہ اور ان کے گھر آئے ہوئے ہیں. معاذ اللہ, یہ کفر ہے یہ. لیکن یہ کہ اس بچہ جو نہ سمجھ, اس کو کیا پتا, تو یوں مطلب بچے ہی سمجھتے ہوں گے کہ اللہ کا گھر, اس کا مطلب اللہ رہتا ہے. تو معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ تو اللہ کا گھر کہنے میں حرج نہیں ہے, کہ کعبے کا نام بیت اللہ ہے عربی میں, تو وہ عربی کے بچے بھی کچھ نہ کچھ بول دیتے ہوں گے کبھی بیت اللہ, امام صاحب جا رہے ہیں, اللہ بہتر جانے. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک گھر در سے پاک ہے. تو وہ مولانا جو تھے غلام آسی رحمت اللہ علیہ, تو انہوں نے اپنے نام کے ساتھ محمد غلام آسی نام بتایا اپنا. حضور مفتی اعظم فرمانے لگے کہ محمد جو ہے نا وہ غلام آسی نہیں ہو سکتے, آسی کے غلام نہیں ہو سکتے. تو پھر وہ مولانا سمجھ گئے, عالم تھے, تو عرض کیا کہ محمد عبداللہ نام رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. محمد عبداللہ ہیں, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے تو بندے خاص ہیں. عبداللہ محمد عبداللہ میں کوئی حرج نہیں ہے. غلام آسی نہیں ہو سکتے کہ آسی کا غلام اور معاذ اللہ محمد, یہ نیت نہیں ہوتی, لوگ برکت کے لگاتے ہیں. تو اسی طرح محمد جو ہے وہ عبید احمد, بات تو ایک ہی نام احمد, محمد احمد جو ہے وہ عبید رضا نہیں ہو سکتے, رضا کا چھوٹا غلام نہیں ہو سکتے. ہاں, تو اس لیے وہ احمد نام ہے ان کا. تو میں بعض اشعار ہوتے ہیں تبدیل کرنے کے, تو میں بھول جاتا ہوں یار بولنا. تو میں نے کہا لائیو سب کو سمجھا دوں, مدنی چینل والوں کو بھی, مفتشین کو بھی سمجھا دوں. ہم تو اس کو تبدیل کرنا ہوگا, احمد عبید رضا نہیں مناسب. ناجائز نہیں کہہ رہا میں نے ایک فتویٰ ناجائز کا بھی پڑھا ہے, لیکن وہ میں اس سے یعنی دل انشراح صدر نہیں ہو رہا, جس کو بولتے ہیں. لوگوں میں یہ بالکل عام ہے اس نام پہ. علماء بھی اپنے اس طرح کے ناموں کے, جیسے وہ بھی عالم ہی تھے نا غلام آسی, لگا رہے ہیں. تو انہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احکامات جو فتح رضویہ میں لکھے نا, یہ تو الگ سے مفتی اعظم کے تعلق سے, لیکن اعلیٰ حضرت نے بھی جو یہ یہاں جہاں یہ باتیں, انہوں نے بتایا کہ یہ بہت باریک نکتہ ہے جو بڑے بڑوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا, یا بڑے بڑوں کی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس طرح لکھا ہے فتح رضویہ شریف میں, جیسے محمد غلام معین الدین, یا اس طرح کی مثالیں بھی 2-3 دی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا. سرکار کا اسم گرامی, سرکار سب کچھ ہے. یہ دوسرے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ غلام, کہ اس کی طرف نسبت نہیں ہو سکتی ان معنوں کا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. تو محمد کہاں لگانا, کس نام کے ساتھ لگانا؟ میں نے نام سنے لوگوں کے, محمد غلام لکھ رکھتے ہیں نام, معاذ اللہ نام, یا کچھ مائنس کر دیتے ہو, یا غلام محمد کو جو پہلے محمد بول دیتے ہو. غلط ہے یار, کیسے ہو سکتا ہے؟
محمد غلام کہاں ہے؟ ہم ان کے غلام ہیں. انڈرسٹوڈ ہے، ہم غلام ہیں. تو معاذ اللہ اب ان کو بھی گناہ گار نہیں کہہ سکتے، نہ ناجائز کہہ سکتے ہیں. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ بالکل ایک پتہ نہیں بلوہ عام کہا جائے کیا کہا جائے. بہت ہے یہ لوگ لگاتے ہیں، عقیدت میں لگاتے ہیں، محبت میں لگاتے ہیں. بیچارے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ کہاں لگے. سب کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. اور صحیح بات ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ ساری رضویات ہیں. اعلیٰ حضرت کی جو علمیت ہے نا، جب تک ان کا کوئی لوہا نہیں مانے گا نا، اور اعلیٰ حضرت کی علوم میں کیا کیا بولوں میں الفاظ بھی نہیں ہے، ان کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا نہیں نا کہ بس میرے آقا اعلیٰ حضرت کیا حکم ہے، آپ فرمائیے. میں نے کتاب میں پڑھ کے اپنی زندگی گزار دی، لیکن آپ جیسی فہم و فراست، میری عقل و سمجھ میرے پاس آپ جیسی نہیں. آپ فرمائیں کیا فرماتے ہیں، جو فرمائیں گے وہی درست. تو جب تک ایسا نہیں ہوا نا، تب تک سمجھنا بہت مشکل ہے. اب میں سمجھا رہا ہوں، مطلب جن کو سمجھانا چاہوں وہ سب سن بھی نہیں رہے ہوتے مجھے. لیکن ماشاءاللہ طلباء کرام کی ایک تعداد ہمارے ساتھ ہوتی ہے کہ کل جا کر یہ بھی علماء بنیں گے انشاءاللہ، اور محراب و منبر سنبھالیں گے. جامعات المدینہ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی یہ علم دین کا فیضان ان کے ذریعے عام ہوتا رہے گا. تو یہ باتیں ان کے دلوں میں نقش ہوتی چلے. میں اعلیٰ حضرت کے پیچھے، خلاص اعلیٰ حضرت تو میری آنکھیں بند، آئیز بند، آئیز کلوز. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ پر الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحانک اللہم لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ جس نے یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے اور 3 دعا پڑھی تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو اسی مجلس سے خیر و مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ 40 اطہار میں سے 40 احادیث حفظ کرنے کے حوالے سے امیر اہل سنت نے ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو جامعۃ المدینہ کے طلباء اکرام نے یاد کری بھی ہیں. اس کے ہمارے پاس مناظر بھی موجود ہیں، آئیے آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ ہی اس کی کارکردگی بھی دکھاتے ہیں. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي سلم عليه يا ربي صل عليه يا ربي سلم عليه يا ربي
صل علی رب سلم علی. یہ 40 حدیثیں آپ کتنے دنوں میں زبانی یاد کر لیں گے؟ حدیث نمبر 1. الصلاة علی نور علی الصراط ومن صلی علی یوم الجمعة 80 مرة غفر له ذنوب 80 عاما. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر نور ہے. جو مجھ پر جمعہ کے دن 80 بار درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. حدیث نمبر 20. ماء زمزم لما شرب له. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زمزم جس مراد کے لیے پیا جائے اسی کے لیے ہے. حدیث نمبر 40. من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ له عندی یوم القیامہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو مجھ پر جمعہ کے دن درود شریف پڑھے میں اس کی بروز قیامت شفاعت کروں گا. اربعین عطار سے 40 احادیث یاد کرنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی نیتیں 23,455. اسلامی بہنوں کی نیتیں 53,291. ٹوٹل 76,746. 76,746. اربعین عطار سے 40 احادیث حفظ کرنے والے اسلامی بھائی 20,391. 20,391. اسلامی بہنیں 21,565. ٹوٹل 41,956. 41,956. ماشاءاللہ الکریم. الحمدللہ. اسی طرح امیر علیہ سنت نے ماہ ربیع الاول شریف میں روزانہ 1200 بار درود پاک پڑھنے کی اور ساتھ ہی ساتھ نفل روزے رکھنے کے حوالے سے ترغیب ارشاد فرمائی تھی. اس کی بھی کارکردگی اور نیتیں ہمارے پاس موجود ہیں. آئیے آپ کو وہ دکھاتے ہیں. درود پاک پڑھنے کی کارکردگی. اسلامی بھائیوں نے پڑھے 3,84,6,98,781. اسلامی بہنوں نے پڑھے 2,74,52,62,327. ٹوٹل درود پاک پڑھے گئے 6,58,61,61,108. 6,585,961,108. ماہ ربیع الاول 1445 میں نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. کل روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,63,949. 2,63,949. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,02,738. 1,02,738. ٹوٹل اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کے روزے رکھنے کی نیتیں 3,66,687. 3,66,687. اسی طرح روزانہ ہی مدنی مذاکرے میں ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات وہ SMS کے ذریعے دیتے ہیں. آئیے وہ دیکھتے ہیں. 27 ستمبر 2023 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر 1. رحمت للعالمین ہونا کس نبی کی خصوصیت ہے؟ جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی. سوال نمبر 2. زیادہ تر کن چیزوں سے وزن بڑھتا ہے؟ جواب میدا، مٹھاس اور چکناہٹ سے. سوال نمبر 3. کن 2 اوقات کی دھوپ زیادہ فائدہ مند ہے؟ جواب صبح کی اور غروب آفتاب سے کچھ دیر پہلے کی. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت اکبر خیبر پختونخوا، ابن حنیف اتاری ٹنڈو آدم، بنت ولیداد مٹھی تھر پارکر، بنت غلام محمد اتاریہ لیاری کراچی، اعظم نسیم اتاری جوہر ٹاؤن لاہور، بنت ذیشان اتاریہ دینا، محمد اختر مدنی گھارو سندھ. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت ولیداد مٹھی تھر پارکر. ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم. سوال نمبر 1. آج کے جو سوالات ہیں وہ بھی نوٹ کر لیں. کل مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان کے جوابات دے سکتے ہیں SMS کے ذریعے. سوال نمبر 1. جو شخص قیامت کے دن آب کوثر پیے گا کیا اسے اس کے بعد پیاس لگے گی؟ سوال نمبر 2. جنت میں کون سی زبان بولی جائے گی؟ سوال نمبر 3. عالم دین کو کس نیت سے دیکھنا عبادت ہے؟ ان 3 سوالات کے جوابات آپ نے ہمیں SMS نمبر 0341125555 پر دینے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیے. بڑھتے ہیں دعا کی طرف. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کریں
ان سب پر اپنے کرم کے شان اجر و ثواب عطا فرما۔ یہ سارا ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ سارا ثواب مزید ان کو عطا فرما۔ تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، حسنین کریم، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث الاعظم غریب نواز امام غزالی اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یارخان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی مشتاق حاجی زمزم رضا تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، یا اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ مولا کریم محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کا صدقہ ہمارے ظاہری باطنی گناہ معاف ہو جائیں، یا اللہ پاک ہم نیک بن جائیں، سنتوں کے پابند بن جائیں۔ الہ العالمین جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ پاک ایمان کی سلامتی مقدر، برے خاتمے سے بچا۔ الہ العالمین بار بار حج نصیب کر، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا، یا رب ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو، یا اللہ پاک ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد بغیر آپریشن کے عافیت کے ساتھ ملے، بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹیوں کے طلبگاروں کو بیٹیاں اور بیٹوں کے طلبگاروں کو بیٹے ملے۔ الہ العالمین جن پر جھوٹے کیس بنے ہیں ختم، مظلوم قیدی رہا ہو، مقروضوں کے قرضے اترے، بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی ملے، سب پر رحمت کی نظر ہو، یا اللہ پاک ساری امت بخشی جائے، رشتوں کی رکاوٹیں دور ہوں، گھر امن کے گہوارے بنے، گھریلو جھگڑے ختم، گھر آباد ہو، یا اللہ پاک مسجدیں آباد ہوں، عشق کوشیوں کے اڈے، گناہوں کے اڈے ویران ہو۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شے مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی بھول جاؤ نزع کی تکلیف کو، دیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو، یا الہی گور تیرا کی جب آئے سخت رات، ان کے پیارے منہ کی صبح جان فضا کا ساتھ، یا الہی جب زبان باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شجر جود و عطا کا ساتھ ہو، یا الہی جب رضا خواب کی رات
کا ساتھ ہو تو لتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو ہر سرا مصطفیٰ خیر الورا سرور ہر دو سرا اپنے اچھوں کا تصدق بوگھی بے شرم و بد تم بوگھی کھانے نیا ہو کیوں رضا مشکل کے ڈرے گے کیوں رضا مشکل کے ڈرے گے جب نبی مشکل کوشا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا وجب الشکر علینا مدى للہ بداعکم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. حشر میں عطار آئے حشر میں عطار آئے آپ ان پہ رکھا ہے اپنے دامن میں چھپائے اپنے دامن میں چھپائے اور رب سے بخشوائے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. تیرے غم میں تیرا رہے گھڑی تیرے فتا تیرے غم میں سگ رہے گھڑی تیرے افطار غم مال سے بچانا غم مال سے
جانا مدنی مدینے والے قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أهلا وسهلا يا رسول الله أهلا وسهلا يا رسول الله آئے نبیوں کے سردار آئے میرے غم خوار آئے أهلا وسهلا يا رسول الله آئے نبیوں کے سردار آئے میرے غم خوار آئے أهلا وسهلا يا رسول الله. دربار عام گرم ہوا اشتہار دو دربار عام گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو. دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے سلطان دی پناہ کی آمد کا جشن ہے. دونوں جہاں کے شاہ کی آمد کا جشن ہے سلطان دی پناہ کی آمد کا جشن ہے. مقبول بارگاہ کی آمد کا جشن ہے اور کل کے خیر خواہ کی آمد کا جشن ہے. جھومو دربار حال گرم ہوا اشتہار دو دربار حال گرم ہوا اشتہار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو جنو بشر سلام کو آئے پکار دو. أهلا وسهلا يا رسول الله أهلا وسهلا يا رسول الله آئے نبیوں کے سردار آئے میرے غم خوار آئے أهلا وسهلا. سنت